اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، آج کی اس نشست کے اندر حسب وعدہ خواجہ خواجگان پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مرزا غلام احمد قادیانی کا مناظرہ شہنشاہ ولایت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی زبانی بیان کروں گا۔ شہنشاہ ولایت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شہر اسلام آباد کے اندر موجود تھے، مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی دجالی لعنتی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں میں نبی ہوں۔ اس نے طرح طرح کے اعتراضات اٹھائے، اس نے اپنا کلمہ پیش کیا، اپنی شریعت پیش کی، اس نے مناظرے کا چیلنج کیا، جسے خواجہ خواجگان پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قبول فرمایا۔ آپ نے چند اپنے رفقا کو ساتھ لیا۔ ایک شخص نے عرض کیا، حضرت آپ کا پیری فقیری والا راستہ ہے، آپ اپنے آستانوں کو آباد کریں۔ لوگوں نے کے اس سوال پر آپ نے فرمایا کہ میں پیر فقیر ہوں، نبی کا غلام ہوں، کوئی بے غیرت نہیں ہوں کہ کوئی جھوٹا میرے نبی کی ناموس پر بات کر رہا ہوں اور میں اپنے آستانوں کو آباد کر کے بیٹھا ہوں۔ احباب ذی وقار، پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لاہور کی طرف سفر فرماتے ہیں، چند رفقا آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ 6 روز تک لاہور میں انتظار کرتے رہے اور مرزا غلام احمد قادیانی کو مناظرہ کا چیلنج کرتے رہے۔ وہ 6 روز تک نہ آیا۔ بالآخر اس نے یہ کہا کہ آپ بھی تحریر لکھیں، عربی زبان میں مہارت رکھنے والا تھا، میں بھی تحریر لکھتا ہوں، جس کی تحریر اعلیٰ ہوگی وہ سچا ہوگا۔ فرمایا کہ نہیں، تو بھی قلم اور کاغذ رکھ دے، میں بھی رکھتا ہوں، جس کے حکم سے قلم خود لکھنا شروع کرے وہ سچا ہوگا۔ اب اس لعنتی نے کہا، یا حضرت آپ جادوگر ہیں، آپ جادو کے زور پر یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نبی کا غلام ہوں، میں اگر جادو کے زور پر یہ کام کر سکتا ہوں تو اپنے آپ کو خود نبی کہلوانے والا ہے، پھر بقول تیرے پاس جبریل امین بھی آتا ہے، میں جادوگری کے زور سے لکھوا لیتا ہوں، تو سچا ہے تو جبریل امین سے مجھے تحریر لکھوا کے دے۔ اس نے راہ فرار اختیار کی۔ چند روز کے بعد پھر اس نے کہا، یا حضرت آپ بھی کوئی بیمار لے کر آئیں، میں بھی بیمار لے کر آتا ہوں، دعا آپ بھی کریں میں بھی کرتا ہوں، جس کی دعا سے بیمار صحت مند ہو جائے وہ سچا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، یار یہ کیا ہے، اگر مناظرہ کرنا ہے اس طرح سے کر، مردہ لے کر آ، دعا تو بھی کر، دعا ہم بھی کرتے ہیں، جس کی دعا سے مردہ زندہ ہو جائے وہ شخص سچا ہوگا۔ اب جھوٹ ہمیشہ جھوٹ ہی رہتا ہے۔ وہ آپ نے مثال سنی ہوگی کہ چور کی داڑھی میں تنکا سمجھ گیا یہاں کی بات کرنا میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ اس نے پھر رائے فرار اختیار کی۔ لوگوں نے عرض کیا، حضرت آپ نے اتنا بڑا چیلنج کر دیا کہ مردے لے کر آؤ، دعا تم بھی کرو، دعا ہم بھی کرتے ہیں، جس کی دعا سے مردہ زندہ ہو جائے وہ سچا ہوگا۔ حضرت اتنا بڑا آپ کا چیلنج۔ فرمایا کہ جب بھی کوئی جانور زور لگائے وہ قلے کے زور پر زور لگاتا ہے، اور جب میں نے یہ چیلنج کیا نا تب میں خود موجود نہیں تھا، میری کمر کے اوپر میرے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک تھا، اور یہ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے علی تو دعا کر، تیری دعا کے ساتھ خالق کائنات جل جلالہ مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ احباب ذی وقار، خواجہ خواجگان پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی شخص نبی کی ناموس پر گفتگو کرتا رہے اور میرے لیے خاموشی اختیار کرے۔ اور آپ فرماتے ہیں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کی کتھے جاڑیاں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خالق کی کائنات جل جلالہ نے میرے نبی کو اتنا حسن عطا کیا ہے کہ جس نے میرے پاک نبی کو ایک مرتبہ دیکھا وہ
بے زبان ہو کر یہ کہنے لگا سبحان اللہ، ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہتر، آپ سے خوبصورت کسی ماں نے آج تک کوئی بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ اور میرے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شاعر ثنا خان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات جل جلالہ نے آپ جیسا کوئی حسین پیدا ہی نہیں کیا، اور پیدا کیسے کرتا، میری نگاہیں دیکھتی کیسے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے حسن و جمال کا پیکر آپ کو بنا دیا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ آپ کے فیض و برکات نصیب فرمائے اور اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔